लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है जिसमें शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुद्दोक्तर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह हमारे साथ जुड़ते हैं। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाब देते हैं, तो आज भी इंशाअल्लाह शेख हमारे साथ होंगे और आपके सवालात के जवाब देंगे। आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। तो हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले गेस्ट है उमर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख हमारे यहाँ सब लोग हनफी हैं और हमारी मस्जिदों में जब अगर 4 रकात की नमाज में से अगर कोई एक रकात छूट जाती है, इमाम से गलती से भूल जाते हैं, सलाम फेरने के बाद उन्हें पता चलता है, तब वो फिर से 4 रकात पूरी पढ़ाते हैं। तो शेख अगर ऐसा हो तो क्या मैं उनके साथ 4 रकात पूरी पढ़ूं फिर से, या फिर एक रकात अलग से अकेले पढ़ लूं? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अगर कोई आदमी 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहा है या कोई भी नमाज पढ़ रहा है और एक रकात उसने गलती से कम पढ़ा, एक रकात गलती से कम पढ़ा, पहले ही सलाम फेर दिया, तो ऐसी सूरत में सलाम फेरने के बाद जब उसको पता चले कि मैंने एक रकात कम पढ़ा है, तो अब उसको चाहिए कि वो खड़े होकर के एक रकात और पढ़ ले। जितनी रकातें भी कम पढ़ी हैं, एक रकात अगर कम है तो एक रकात और पढ़ ले, 2 रकात कम है तो 2 रकात और पढ़ ले। बहरहाल जो भी नक्स है वो मुकम्मल कर ले और उसके बाद तशहुद करने के बाद, सलाम फेरने के बाद फिर 2 सजदे सहव करे। ये तरीका है जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही सराहत के साथ साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार नमाज मुकम्मल किए बगैर गलती से आपने सलाम फेर दिया और नमाज आपने कम पढ़ा। हदीसे ज़ुलयदैन के नाम से मशहूर है। आपने 2 रकात पर सलाम फेर दिया था, 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पर सलाम फेर दिया था। यहां तक कि जब आपने सलाम फेर दिया, सहाबे कराम ने टोका नहीं, क्योंकि आप नबी हैं। सहाबे कराम, कई सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद नमाज कम कर दी गई हो। बहरहाल सलाम फेरने के बाद कई सारे लोग तो मस्जिद से निकल भी गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, कोई पूछने की जुर्रत नहीं कर रहा है कि क्या हुआ, मामला क्या है, सब आपस में बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि भूल गए हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ुलयदैन एक सहाबी थे, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जुर्रत करके कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भूल गए हैं या नमाज कम कर दी गई है? तो आपने कहा कि ना मैं भूला हूं ना ही नमाज कम की गई है, क्योंकि भूलने वाले को कहां पता होता है कि मैं भूला हूं? भूलने वाले को थोड़ी पता होता है कि मैं भूल गया हूं। अगर उसे पता ही हो तो भूलेगा क्यों? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ना मैं भूला हूं और ना ही नमाज कम की गई है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, जो है आपने कम नमाज पढ़ी है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर के मुकम्मल नमाज नहीं पढ़ी कि अब नए सिरे से फिर से नमाज पढ़ें। जो कमी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी को पूरा किया। अब आपने जो सवाल किया, उस मसले के अंदर इतनी सराहत के साथ हदीस मौजूद है। अब इसके बाद कोई हनफी, कोई शाफई, कोई मालिकी, कोई अहले हदीस, कोई भी अब अगर इसकी मुखालफत कर रहा है तो उसे कैसे सही कहा जा सकता है? तो अगर कम नमाज पढ़ के आपने सलाम फेर दिया है तो इस बारे में सराहत के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, आपकी हदीस मौजूद है और उसी के मुताबिक अमल करेंगे और सिर्फ उतनी नमाज और पढ़ेंगे आगे जितना आपकी नमाज के अंदर नक्स है। आप मुकम्मल नमाज को नहीं दोहराएंगे। तो आपने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जब कोई सुन्नत की मुखालफत कर रहा है तो आप उनका साथ मत दें। आप 3 रकात पढ़ चुके हैं, 1 रकात आपकी बाकी है, आप वो 1 रकात पढ़ लीजिए और आप जो है
الگ سے اکیلے آپ ایک رکعت پڑھ لیجئے, آپ ان کا ساتھ مت دیجئے کیونکہ وہ سنت کی مخالفت کر رہے ہیں. جی شیخ جی یہ عمر ایک رکعت پوری شروع ایک رکعت یہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع الدین کر کے مکمل کریں گے یا؟ دیکھیے, جب آپ نے 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا تو آپ نماز سے باہر ہو گئے, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز میں داخل ہوا جاتا ہے تکبیر تحریمہ کے ذریعہ سے. مفتاحھا التکبیر, نماز کی کنجی جو ہے تکبیر ہے, اس کے ذریعہ نماز میں داخل ہوتے ہیں. اور نماز سے نکلتے کیسے ہیں؟ نماز سے نکلتے ہیں سلام پھیر کر کے. ظاہر ہے 3 رکعت پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دیا, اب آپ نماز سے باہر ہو گئے, اب دوبارہ آپ کو نماز میں داخل ہونا ہے. اب دوبارہ داخل ہونے کے لیے آپ کو تکبیر تحریمہ کی ضرورت ہے. آپ وہ جو تکبیر کہیں گے وہ تکبیر تحریمہ ہے, کیونکہ اس کے ذریعہ سے آپ نماز میں داخل ہو رہے ہیں. تو آپ نماز میں داخل ہو جائیے تکبیر تحریمہ کے ذریعہ, اور آپ کی 1 رکعت ناقص ہے اور وہ آخری رکعت ہے. آخری رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے سورہ فاتحہ صرف پڑھتے تھے, اس کے ساتھ کوئی سورت ایڈ نہیں کرتے تھے, گرچہ بعض دفعہ ثابت ہے, لیکن عمومی حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کرتے تھے. تو آپ کی چونکہ چوتھی رکعت ہے تو آپ وہاں پر صرف سورہ فاتحہ پڑھیے. جی 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 شیخ, ٹھیک ہے عمر بھائی, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ, بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں مظہر کو ایڈ کروں, آپ اپنا سوال کریں. مظہر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے شیخ کہ اگر بچے جو 12 سال کے ہوں 16 سال کے ہوں فجر کی نماز کے لیے الارم سے بھی نہ اٹھ پائیں, ان کی اتنی کمزوری ہے کہ الارم کو سن نہیں پاتے, اور اذان بھی اگر گھر میں بھی اچھی طرح سے سنائی دے مسجد کی پھر بھی اٹھ نہیں پاتے, تو ان کو سزا دینا چاہیے, کیا کرنا چاہیے شیخ؟ کیونکہ اٹھ نہیں پاتے, بہت کمزور ہے, میں نے دیکھا ہے اپنے آپ سے چیزوں کو پہچانتے نہیں ہیں, بہت اس سے اٹھانے کے بعد اٹھتے ہیں. تو کھانا نہیں دیں گے تو ایک بچہ بولے گا اچھی بات ہے, کھانا تو اس کو پسند نہیں ہے اتنا کھانا, خوش ہو جائے گا وہ. کسی کو ہم نہیں دیں گے تو اس کو تو سزا ملے گی نہ ملنے کا. تو کس طرح سے ان کو بچوں کو تربیت کرنا چاہیے؟ یہ پہلا سوال ہے شیخ. دوسرا بھی ایک اور ہے, پوچھے بعد میں پوچھیں شیخ, جواب کے بعد. ابھی اس کا جواب دے دیتے ہیں اس کے بعد. جی دیکھیے, جی اللہ شیخ. کے پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ نماز کے واجب ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ انسان بالغ ہو. جب تک کوئی انسان بالغ نہیں ہوتا ہے تب تک اس کے اوپر نماز واجب نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی غیر بالغ انسان نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. بالغ انسان نماز چھوڑے گا تو اس کے اوپر گناہ ہے. تو غیر بالغ انسان پر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے, نماز واجب ہوتی ہے بلوغت کے بعد. یہ پہلی بات. دوسری بات کہ نماز گرچہ بلوغت کے بعد واجب ہوتی ہے لیکن نماز کی تعلیم دینے کے لیے, اس پر تربیت کرنے کے لیے ہماری شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم بلوغت سے پہلے پہلے اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم اور تربیت دینے لگے. کیونکہ اچانک جب وہ ایک دن بالغ ہوں گے 15 17 یا جتنی بھی عمر میں, اور پوری زندگی اب تک انہوں نے نماز نہیں پڑھا ہوا ہے, اچانک ان کے لیے نماز پڑھنا یہ آسان نہیں ہوگا. لہٰذا آپ پہلے سے ان کی تربیت کریں, اور اسی تربیت کی غرض سے ہماری شریعت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مرو اولادکم بالصلاۃ لسبع, بچے آپ کے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بچوں کو حکم نہیں دیا ہے کہ بچوں نماز پڑھو, بچوں کے اولیاء الامور کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو حکم دو. تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو خطاب ہے یہ خطاب اولیاء الامور کے لیے ہے. اولیاء الامور کو کہا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھواؤ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. تو بچوں کو یہ جو نماز پڑھانا ہے 7 سال کی عمر میں, یہ من باب الوجوب نہیں ہے, یہ من باب التعلیم و من باب التعدیب ہے. تو بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا آپ حکم دیں تعلیم اور تربیت کے لیے. آگے حدیث میں ہے وَضْرِبُوهُمْ لِعَشْرٍ, اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو. اور یہ مارنا اس لیے نہیں ہے کہ نماز ان کے اوپر واجب ہو چکی ہے,
یہ مارنا تعدیب کے لیے ہے. جیسے بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ مارتے ہیں, اس کو سزا دیتے ہیں, اور یہ سزا دینا, اس کا مقصد اس کو سزا دینا نہیں ہوتا ہے, اس کا مقصد اس کی تربیت کرنا ہوتا ہے, تعدیب کرنا ہوتا ہے. تو بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے مارو, سزا دو نماز چھوڑنے پر, یہ من باب تعدیب ہے, من باب تعلیم ہے, نہ کہ من باب الوجوب ہے. اب اتنا سمجھ لینے کے بعد آپ کا جو سوال ہے کہ بچہ 10 سال کا 12 سال کا ہو گیا اور فجر میں الارم سے بھی نہیں جاگ پاتا ہے, تو کیا اس کو مارے؟ دیکھیے بھائی, 16 سال اگر کا کوئی, ہاں کوئی بھی عمر ہو, بالغ, اگر وہ بالغ ہو گیا ہے نا تو پھر یہ سوال نہیں بنتا ہے آپ کا. بالغ ہو گیا تو اس کے اوپر نماز واجب ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں بلوغت سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. اگر بچہ بالغ نہیں ہوا ہے تو کتنی بھی عمر ہو, تو اگر کوئی انسان سو رہا ہے اور سونے کی وجہ سے اس کی نماز چھوٹ گئی, نہیں جاگ پایا, جان بوجھ کر کے سو رہا ہے نماز چھوڑ کے, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن کوئی انسان نہیں جاگ پایا, الارم سے نہیں جاگ پایا, یا کوئی ایک بار جگایا نہیں جاگ پایا, تو سونے والے انسان کو سزا نہیں دی جاتی ہے. تو اگر بچہ الارم بجا اور ابھی بچہ ہے وہ نہیں جاگ پایا, تو اس پر اسے سزا نہیں دیں گے. سزا اس وقت دیں گے جب آپ نے اسے جگا دیا, اٹھا دیا, منہ دھلا دیا, وضو کروا دیا, اس کے بعد پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, اس کے بعد آپ مسجد چلے گئے, بچہ جا کے پھر سو گیا, اب اس پر اس کو ماریں گے. اس لیے نہیں ماریں گے کہ الارم بجا تم جاگے کیوں نہیں, تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم خود جاگو, اس بات پر نہیں ماریں گے. بچے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بچے کو جگائیے, اس کو وضو کروائیے, اور اس طرح سے جگائیے کہ اس کی نیند ختم ہو جائے. اب اس کے بعد اگر نہیں پڑتا ہے تب بچے کو ماریں گے. صرف اس بات پر نہیں ماریں گے کہ تم خود کیوں نہیں جاگ پاتے ہو, یا الارم بجتا ہے تم کیوں نہیں جاگ پاتے ہو, اس بات پہ نہیں ماریں گے. جی ٹھیک ہے مظہر شیخ, بھائی. جزاک اللہ خیر. شیخ دوسرا بارک اللہ. سوال یہ ہے شیخ, میں نے ایک اور, جو ہم بہت پہلے سے ایک حدیث سنتے آ رہے ہیں کہ عورت جو ہے مسجد کے بجائے اپنے گھر کے کمرے کے کونے میں نماز پڑھے وہ بہت افضل ہے بول کے. میں نے ایک شیخ سے سنا کہ حدیث صحیح نہیں ہے, اور عورت کا بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے مسجد میں جیسے مردوں کو, اور یہ صحیح نہیں ہے کہ گھر پر اس کو زیادہ اجر ملتا ہے, بتا رہے تھے. وہ حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جی, وہ لمبی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. پوری حدیث سنانے کے بجائے میں آپ کو خلاصہ سناتا ہوں کہ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ انی احب الصلاۃ معک, میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں. تو آپ نے کہا قد علمت انک تحبین الصلاۃ معی, مجھے معلوم ہے کہ تم ہمارے ساتھ یا میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو. وصلاتک فی بیتک خیر لک من صلاتک فی حجرتک. دیکھیے, گھر کے اندر کئی سارے پارٹ ہوتے ہیں, ایک پارٹ بالکل کونا ہوتا ہے جہاں پر عورت جو ہے سب سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے. گھر کے اس حصے میں نماز پڑھنا تمہارے لیے بہتر ہے کمرے میں نماز پڑھنے سے. یعنی اگر کوئی بہت زیادہ محفوظ اندر کی جگہ ہے جہاں عام طور سے عورتیں نماز وغیرہ کے لیے انتظام کر کے رکھتی ہیں, اگر وہاں نماز پڑھتی ہو تو وہاں نماز پڑھنا عام کمروں میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. وَصَلَاتُكَ فِي حُجْرَتِكَ خَيْرٌ مِّن صَلَاتِكَ فِي دَارِكَ, اور کمرے میں نماز پڑھنا یہ گھر کے عام حصوں میں نماز پڑھنے سے افضل ہے, گھر کے کسی اور حصے میں. وَصَلَاتُكَ فِي دَارِكَ خَيْرٌ لَكَ مِن صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ, اپنے گھر میں نماز پڑھنا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے, اپنے گھر میں نماز پڑھنا. وَصَلَاتُكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ خَيْرٌ لَكَ مِن صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِي, اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. میری مسجد سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد, مسجد نبوی, جبکہ مسجد نبوی کے بارے میں حدیث ہے کہ صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من 1000 صلاۃ, 1000 نمازوں سے زیادہ بہتر ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنا. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا تمہارے لیے میری مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث کا اور بھی تکملہ ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث صحیح ہے اور مختلف الفاظ کے اندر ہے اور حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر ہے. اس حدیث کی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہے.
تو اس سلسلے میں صحیح بات یہی ہے کہ عورت کی نماز اس کے گھر میں یہ زیادہ افضل ہے بنسبت مسجد کے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عورت کو مسجد میں جانے سے روکا جائے گا یا پابندی لگا دی جائے گی، یا یہ کہا جائے گا کہ تمہارے لیے مسجد میں جانا یہ جائز نہیں ہے۔ عورت کے لیے مسجد میں جانا، وہاں نماز پڑھنا یہ جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی زوجات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن اور دیگر صحابیات مسجد میں جاتی تھی۔ متعدد دلیلیں ہیں اس بات کی کہ صحابیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں نماز پڑھنے جاتی تھیں، لیکن اگر کوئی مسجد میں نہیں جا رہی ہے، گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، تو اس کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ البتہ ایک بات یاد رہے کہ اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ گھر میں اگر میں نماز پڑھوں گی تو سستی ہو جائے گی، خشوع خضوع نہیں آ پائے گا، یا جیسے تراویح وغیرہ کی نماز کا مسئلہ ہوتا ہے جو نمازیں لمبی ہوتی ہیں، میں گھر میں پڑھنے کا ارادہ کروں گی تو سستی ہو جائے گی، نماز چھوٹ جائے گی، مسجد میں جاؤں گی تو لوگوں کے ساتھ پڑھ لوں گی اور زیادہ خشوع خضوع آئے گا، اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو ایسی صورت میں وہ مسجد چلی جائے گی۔ ورنہ اگر وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ مسجد گھر کے اندر نماز پڑھ سکتی ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اہل سنہ والجماعہ کا عموماً یہی موقف ہے، بعض مذاہب کو چھوڑ کر کے، کہ عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا یہ مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے عام حالات میں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ بہت شکریہ جزاک اللہ خیرہ مظہر بھائی۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ ذیشان کو ایڈ کر رہا ہوں۔ ذیشان بھائی آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم شیخین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا یہ جو خدمت ہے آپ کی پوری ٹیم کی، اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور آپ کی پوری ٹیم کو آمین جزائے خیر دے۔ مجھے بہت اس سب سے فائدہ ہوا آمین ہے آمین، شیخ۔ بارک پہلی بار آیا ہوں تو تھوڑی جی گھبراہٹ ہو بارک سکتی ہے، اس کو پلیز اگنور کر دیجیے گا۔ اللہ۔ نہیں گھبرانے نہیں کی نہیں ضرورت کوئی نہیں مسئلہ نہیں ہے، اب ہے۔ شیخ آپ کا جو بلا سوال ہے جھجک آپ پوچھ بالکل سکتے ہیں۔ بلا جھجک پوچھیے۔ شیخ میرا سوال ہے، میری ابھی نئی جاب لگی ہے ایز اے ٹیچر میری قصبے کے اسکول میں۔ تو شیخ جی ابھی جب میں نے وہاں پہ ڈیمو کلاس دیا تھا اس وقت مجھے ایک پرچہ ملا تھا، اس میں میرے پیریڈ انہوں نے مطلب لکھوائے تھے مجھ سے، تو شیخ اس میں 9 اپنی وشیشتائیں انہوں نے لکھی تھی، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اس میں پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں، علم نہیں ہے، میں کیونکہ نیا لگا ہوں۔ پہلا تو انگلش میڈیم تو اسکول ہے کیونکہ دیکھیے جس پوائنٹ پہ آپ کا سوال ہو نا ڈائریکٹ اس کو پوچھیے۔ آپ مکمل آپ پڑھیں گے تو تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا، اس لیے جی جہاں پہ سوال ہو آپ اس کو پوچھیے۔ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو سوال سمجھ میں آ جائے سر، کیونکہ یہ جی کمائی سے چلیے۔ مطلب ارننگ جی جی اس میں بولیے۔ مطلب انگلش میڈیم تو اسکول ہے، کیونکہ پرنسپل سر نے ہم لوگوں سے کہا تھا چھٹی کے بعد کہ بچوں سے انگلش میں بات کرنا، میں نے سر پہلے جی دوسرا اس میں دوسرا پوائنٹ لکھا ہے انوبھوی ایوم یوگ پرشکشکوں دوارا شکشن۔ مجھے تو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن مطلب اور سی سی ٹی وی کیمرے تو سر لگے ہیں کلاسز میں نے خود دیکھا اور وہ چلتے بھی ہیں، آیا جو لگی تھی وہ بتائیں۔ اس میں چوتھا پوائنٹ لکھا جی آکرشک ودیالیہ بھون۔ ودیالیہ بھون مطلب اسکول تو ٹھیک ٹھاک ہے، مطلب بڑا ہے، سب کلاس الگ الگ ہیں، اور آکرشک اور ہے۔ شیخ اس میں جی مطلب ٹھیک ٹھاک ہے، بڑا اسکول ہے۔ اس میں جی 5واں ٹھیک۔ پوائنٹ لکھا ہے کہ نئی تکنیک کے دوارا شکشن۔ اب اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے سیکھ۔ اور 6واں تو پوائنٹ ضرور سر ہاں انہوں نے جھوٹ اچھا ٹھیک کہا ہے کہ ٹھیک اس میں لکھا ہے پروجیکٹر کے دوارا پڑھائی ہوتی، لیکن پروجیکٹر کے دوارا پڑھائی نہیں ہوتی ہے سر، یہ جھوٹ لکھا ہے جی انہوں نے۔ جی 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 7واں ہے ڈانس، اور یہ ڈانس گائن کی بھی مجھے کوئی علم نہیں ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ 8واں واہن سویدھا اپلبدھ ہے کہ وین سے بچے آتے جاتے ہیں جو گاؤں وغیرہ کے بچے ہیں۔ 9واں سینک اسکول نوودے کی اسپیسٹ کا مجھے کچھ پتہ نہیں کہ ہوتا ہے کہ نہیں، بس یہ جو 9 وشیشتائیں لکھی ہیں۔ تو اس کے بعد اگر یہ جھوٹ ہوئی تو اس سے میرا وہاں ایز اے ٹیچر مطلب جاب کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے 2 باتوں پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں یہاں پر۔ یہ شیخ جی جس مسئلے کے بارے میں بھائی سوال پوچھ رہے ہیں بہت اہم سوال ہے، بہت اہم مسئلہ ہے، لیکن یہ غیر اہم اس لیے بن گیا ہے ہمارے سماج میں کیونکہ سماج میں کچھ برائیاں اتنی زیادہ عام ہو جاتی ہیں
कि उनको मकबूलियत हासिल हो जाती है, उन बुराइयों को कानूनी दर्जा मिल जाता है। कुछ बुराइयां फैलते 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 पूरा समाज उसको कबूल कर लेता है और उसके आगे सरेंडर कर देता है, कभी दिमाग में सोचता भी नहीं है कि ये गलत है। और गुनाह का ये आला तरीन मकाम है किसी भी गुनाह का, जब वो अपने आला मकाम पर गुनाह जो है पहुंचे तो आप समझ लीजिए उसको मकबूलियत हासिल हो जाती है लोगों के यहाँ। बहुत सारे स्कूलों का, मदरसों का आप जब एड देखेंगे वो अपनी खुसूसियात ऐसे ही बताते हैं। ये मुकम्मल, तो अगर कोई खुसूसियत आप अपने एड में ऐसी जिक्र करते हैं जो आपके स्कूल में नहीं है तो ये किसी भी तरह से जायज नहीं है। हमारी शरीयत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। ये कह देना कि हम में से नहीं है कितनी खतरनाक बात है। बाज लोग तो इसकी यहां तक शरह करते हैं, हालांकि वो सही नहीं है कि उसको दायरे इस्लाम से खारिज नहीं किया जाएगा, लेकिन बाज लोगों ने ये मफहूम भी बताया है। तो इतना ये खतरनाक जुर्म है धोखा देना कि कहा गया फलैसा मिन्ना। इसी तरह से हमारी शरीयत में अमानतदारी की बहुत ज्यादा अहमियत है, और अमानत का उल्टा है खयानत। खयानत एक भयानक जुर्म है। ये जो है खयानत है। अगर आप पेरेंट्स को, लोगों को बता रहे हैं कि हमारे स्कूल में जो है नई टेक्नोलॉजी के जरिए तालीम दी जाती है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, वो बता रहे हैं कि कोई टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे स्कूल में, फला जो है सुविधा है, फला सहूलत है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, तो आप खयानत कर रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। उसके जरिया से जो भी आप कमाई करेंगे वो सब हराम है। आप सार्वजनिक तौर से आप धोखा दे रहे हैं, ऐसा नहीं किसी एक इंसान को दे रहे हैं। किसी एक इंसान को धोखा देना भी गुनाह है, लेकिन आप तो सार्वजनिक तौर से दे रहे हैं। और अगर इत्तेफाक से कहीं आपका वो मदरसा दीनी मदरसा हुआ, इसका मतलब आपका वो झूठ दीन के बारे में है, आम दुनियावी मामलात के बारे में नहीं। दुनियावी मामलात के बारे में भी झूठ बोलना हराम है, लेकिन आप तो दीन को झूठ बोल करके दीन को बेच रहे हैं। आप दीन की तालीम के सिलसिले में आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये बहुत भयानक जुर्म है जो बहुत सारी जगहों पर हो रहा है, मैंने खुद देखा है। तो पेरेंट्स को चाहिए, देखिए आप उनकी मदरसे वालों से या स्कूल वालों से या जो भी इस तरह की तंजीमें हैं, उनसे गुजारिश होगी कि अल्लाह ताला से डरिए, आप लोगों को धोखा मत दीजिए, आपके पास जो है वही दिखाइए, और जब वो खुसूसियात आपके अंदर पैदा हो जाएंगी तब वो बताइएगा आप, इसलिए झूठ मत बोलिए। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में जब दाखिल करने जाएं तो वो जो ऐड होता है और बहुत सारी चीजें लंबी चौड़ी जो होती हैं, आप उनको मैच करें। आप फीस देते हैं, आप मैच करें, आप पूछें, और अगर गलत है तो आप उसको रिपोर्ट करें। आप उसको जो उसके मुताल्लिका जो है इदारे हैं हुकूमत के, आप उनमें रिपोर्ट करें कि ये स्कूल वाले झूठ बोल रहे हैं और इस तरह से लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो बहरहाल ऐसा करना ये जायज नहीं है, बहुत भयानक जुर्म है, और ये ऐसा जुर्म है जिसको मकबूलियत हासिल हो गई है, लिहाजा इसको कोई जुर्म ही नहीं समझ रहा है, और ये धड़ल्ले से हो रहा है तकरीबन हर जगह। आपका जो सवाल है कि क्या ऐसी जगह पर मेरा नौकरी करना जायज है, देखिए आपकी जो नौकरी है, आपका जो एग्रीमेंट है स्कूल के साथ कि मैं पढ़ाऊंगा और मैं इतनी सैलरी लूंगा, मेरे ऊपर फला फला चीजें वाजिब है, मैं ये करूंगा, सैलरी लूंगा, आप उतना कीजिए। आपने जिस चीज का अक्द किया है, मुआहदा किया है, आप अपना काम लीजिए, सैलरी लीजिए, आप साइड हो जाइए। और आपकी जिम्मेदारी इतनी अलबत्ता बनती है कि आप उस स्कूल वालों को बताइए, आप बताइए कि जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और जहां तक आपसे मुमकिन हो उनको रोकना, आप उनको रोकिए। अगर वो नहीं रुकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो जिम्मेदारी है वो काम कीजिए और साइड हो जाइए। मतलब शेख मेरे लिए हलाल है। हाँ, अगर आप अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि आप वो सारी इदारी जो चीजें हैं उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, इदारी चीजों से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आप अपना काम कीजिए और अमानतदारी के साथ, और ताकि आप जो तनख्वाह ले रहे हैं, आपने जो मुआहदा किया हुआ है, उस मुआहदे पर आप पूरे उतर सकें।
तो शेख मेरे लिए जायज़ है एज अ टीचर वहाँ वर्क करना? मैं यही तो कह रहा हूँ वही मेरे भाई, आपका माफ इदारे करना से क्या सीधा सवाल। ताल्लुक है? जो इदारी चीजें हैं उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। बस ये है कि आप इनकार मुनकर जरूर कीजिए। जो भी जिम्मेदार हैं आप उनको बताइए कि भाई अगर आपके यहाँ फला चीज नहीं है तो आप उसको क्यों बता रहे हैं पेरेंट्स को? शुक्रिया शेख, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। बारकल्लाहु फिकुम। शेख मेरा एक था, जीशान भाई। कई शेख दफा तो मेरा ये एक भी और होता है शेख, कई दफा ये जी भी सर। होता है कि जैसे अभी एक टीचर हैं, जी बाकायदा इदारे वाले टीचर से मुतालबा करते हैं कि पेरेंट्स से आपको ये बताना है। टीचर को पता है कि मुझसे झूठ बुलवाया जा रहा है। जब पेरेंट्स आए तो आपको बताना है कि हमारे यहाँ वो जो है नासा की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और टीचर्स बोलते हैं बाकायदा। तो अगर ऐसा कोई काम आपसे करवाया जाए तो आपके लिए जायज नहीं है। आप अगर पेरेंट्स आए और पूछे तो उसी स्कूल में बैठ करके आप पूरी पोल खोल दें कि यहाँ पे भाई आपको बहुत ज्यादा तवक्को पालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे होगा, वो जो लिखा हुआ है पेपर में वो गलत लिखा हुआ है। तो आप अगर ये सब कर सकते हैं तो आप करें वहां नौकरी, और ऐसा करना चाहिए टीचर्स को। मसला ये है ना, मतलब खराबी एक किस पर बात करेंगे आप? इदारे वाले करते हैं, इदारे वाले इस्तेमाल करते हैं टीचर्स का। बहुत सारे जो अनभक्त किस्म के टीचर होते हैं दुनियावी मसलहतों के लिए बाकायदा मुकम्मल तौर से साथ देते हैं झूठ बोलने में इदारे वालों का। इदारे का प्रचार करने कहीं जाएंगे वो ऐसी ऐसी खूबियां गिनाएंगे जो आज तक हिंदुस्तान के किसी भी इदारे में वो खूबी ना पाई जाती हो। सही बात। जी जीशान भाई। शेख मेरा सवाल एक और था कि मेरा एक दोस्त है, एक दिन उसने कसम खा ली थी अल्लाह गैरुल्लाह की, अल्लाह के सिवा किसी और की। तो मैंने उससे कहा था ये शिर्क है, तो वो मुझसे कह रहा था तुम अपना ईमान देखो, अपना ईमान सुधार लो। वो बरेलवी मसलक का है। ऐसे लोगों को दावत देना मतलब कैसा है, मतलब कैसे समझाएं? बिल्कुल, देखिए दावत देना आपका काम है। आप उसको बताइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हदीस है कि जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई उसने शिर्क किया, और अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसको फौरन तौबा करना चाहिए। आप बताइए कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बताया है। तो आपकी जहां तक पहुंच है उसको दावत करने की, आपको दावत करना चाहिए, और बाकी हिदायत देना अल्लाह ताला के हाथ में। शेख उनके एक भाई बड़े हैं जो दावत इस्लामी से जुड़े हैं, वो मुझे बदअकीदा समझने लगे हैं। तो अब इसका कोई इलाज नहीं, इसका क्या इलाज है? बरेलवी तो हम सबको बदअकीदा समझते हैं, बहुत सारे लोग तो काफिर समझते हैं आपको, हमको तो। हाँ ठीक है जीशान भाई, बहुत शुक्रिया। बारकल्लाहु फिकुम, जज़ाकल्लाहु खैरा हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अगले गेस्ट है सिस्टर आयशा, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख मेरा सवाल फिर से वही हदीस के बारे में है जो मैं लास्ट स्ट्रीम में आपसे उसका सवाल की थी। हदीस नंबर 3208 बुखारी की हदीस। एक सेकंड, क्या वाकया बताएं थोड़ा सा, क्या था? जी वही जो एक इंसान जो उम्र भर नेकियां करता है, फिर आखिर में जब वो गुनाह करता है तो उसकी नेकियां नहीं काउंट होंगी। जी जी, तो मैं उस जवाब से मुतमईन नहीं हूँ शेख, क्योंकि आपने बताया कि अगर वो उम्र भर नेकियां करता रहा, फिर अगर एंड में उसने गुनाह किए तो फिर उसके नेकियों को नहीं देखा जाएगा, उसके गुनाहों को देखा जाएगा। तो फिर उसकी नेकियां जो उसने उम्र भर की वो कहाँ गए? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। और फिर वो शख्स शेख जिसने उम्र भर गुनाह किए, वो तो फिर खुशनसीब निकला, लास्ट में कोई कुछ थोड़े नेकियां कर लिया और वो फिर जो है कामयाब हो गया। ये कैसा हुआ? जी ठीक है, वाज़ेह है सब। जी अगर आप मुतमईन नहीं थी तो आपको उसी टाइम बताना चाहिए था। हो सकता है कुछ और तरीका हम इस्तेमाल करते, आप जो है एक्सप्लेन करने का। कोई बात नहीं, सुनिए, हाँ आप सुन लीजिए। और दूसरी बात, आपने ये जो कहा कि मैंने कहा है कि आखिर में वो गुनाह करता है जिसकी वजह से पूरी उम्र की नेकियां ज़ाय हो जाती हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा है, और ना ही ये हदीस के अंदर है। सुनिए, जी जी जी,
اور اگر تعبیر میں مجھ سے کہیں غلطی ہوئی ہے تو میں ابھی ایکسپلین کر رہا ہوں. دیکھیے ایک انسان پوری زندگی نیکیاں کرتا ہے, پوری زندگی نیکیاں کرتا ہے, اچھے اعمال کرتا ہے, آخر میں وہ کوئی اگر اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جہنمی ہے, آخر میں وہ کوئی ایسا عمل کرے گا جس سے اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. ایسا نہیں کہ آخر میں وہ کوئی گناہ کیا, گناہ یہ عام بات ہو گئی, گناہ تو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں, کبیرہ گناہ ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے, جیسے شرک. تو اگر وہ انسان آخری عمر میں ایسا عمل کرتا ہے جس عمل کا شمار ان اعمال میں ہوتا ہے جن سے تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں, تبھی اس کی ساری عمر کی نیکیاں ضائع ہوں گی. جیسے وہ کفر کر بیٹھا, مرنے سے پہلے کفر کر بیٹھا, مرنے سے پہلے شرک کر بیٹھا, تو شرک اگر شرک اکبر کوئی کیا ہے تو اس سے پہلے اگر چاہے 50 سال تک وہ نیکیاں کرتا رہا ہے, ایک بار شرک اکبر کیا تو 50 سال بھی اگر وہ نیکیاں کیا ہے تو سب برباد. یہ شرک اکبر کا نتیجہ ہے. تو آخری عمر میں وہ کوئی ایسا عمل کرے گا جس سے اس کی ابتدا میں کیے ہوئے تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے. ایسا نہیں کہ مطلق طور سے گناہ کرنے سے, گناہ کی بہت ساری قسمیں ہیں, ہر گناہ سے اعمال ضائع نہیں ہوتے ہیں, لیکن وہ ایسا گناہ کرے گا جس سے اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. جیسے شرک کر دیا, اس نے کفر کر دیا. اتنی بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ پھر آگے بتاؤں. جی سر, میں نے میوٹ کیا تھا, 1 منٹ. جی شیخ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. تو ابھی آپ نے کہا کہ اگر اس کا دوسرا پارٹ سنیے, اس کا دوسرا پارٹ سنیے. جی اس کا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ ایک انسان پوری عمر گناہ کرتا ہے, گناہوں میں لت پت ہوتا ہے, یہاں تک کہ آپ کہہ لیں کہ پوری عمر وہ کفر کرتا ہے, کافر رہتا ہے. عمر کے آخری حصے میں پہنچ کر کے وہ اسلام میں داخل ہو گیا. اگر اسلام میں داخل ہو گیا تو کیا اس کے پچھلے سارے گناہ دھل گئے کہ نہیں؟ دھل گئے. جی بالکل. جی پوری عمر اس نے گناہ کیا تھا, آخری عمر میں جا کر کے اس نے وہ نیک بن گیا اور اس نے توبہ کر لیا اپنے تمام گناہوں سے. توبہ کے بارے میں توبہ تجب ما قبلہا, توبہ سے پہلے جتنے گناہ کیے تھے وہ سب کے سب مٹ گئے. اب اس نے پوری عمر گناہ کیا تھا, لیکن آخری عمر میں یا تو اسلام میں داخل ہو گیا یا مسلمان تھا تو اس نے توبہ کر لیا پچھلے تمام گناہوں سے, اب وہ نیک بن گیا. اب اسے کسی گناہ کی سزا نہیں ملے گی, اب وہ جنتی ہے. تو اس حدیث کا یہ مطلب ہے. جی تو آپ نے کہا ابھی کہ اگر اس کے مقدر میں ہوگا تو وہ شرک کرے گا. جی تو اس اگر کا وہ جواب میں نے مطلب یہ اس دن دیا تھا, جی جی اور ایک بار پھر اس کو کہہ رہا ہوں, غور سے سنیں ایک ایک جملے کو. جی اللہ رب العالمین نے ہم بندوں کو اختیار دیا ہے, بھلائی اور برائی دونوں راستہ دکھا دیا ہے, اور ہمیں اختیار دیا ہے کہ دونوں میں سے جس کو چاہو چنو, چاہو تو بھلائی کے راستے کو چنو, چاہو تو برائی کے راستے کو چنو. اب اگر ہم بھلائی کے راستے کو چنتے ہیں یا برائی کے راستے کو چنتے ہیں تو اپنی چوائس سے, اپنے اختیار سے, اپنے ارادے اور اپنے قصد سے, ہم مجبور نہیں ہیں اس بات پر کہ ہم کس کو چنیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل اختیار دیا ہے کہ ہم چاہیں تو اسے چنیں, چاہیں تو اسے چنیں, ہم مجبور نہیں ہیں. اب یہ کہنا کہ مقدر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا, تو جو مقدر میں لکھا ہے وہی ہوگا سے مقصود لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے, جو ہم ابھی کرنے والے ہیں نا, وہ لوح محفوظ میں پہلے لکھا ہوا ہے. کیسے لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس بندے کو جب میں اختیار دوں گا تو یہ بدی کا راستہ چنے گا یا بھلائی کا راستہ چنے گا. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے, اللہ ہمیں مجبور نہیں کر رہا ہے, لیکن چونکہ اللہ کو سب پتا ہے, جو کچھ ہونے والا ہے سب پتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر جو کہ مستقبل میں جتنا کچھ ہونے والا ہے سب کا اسے علم ہے, اسے معلوم ہے کہ اختیار دیے جانے کے بعد یہ کون سا راستہ چنے گا, برائی کا کہ بھلائی کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہوا ہے, اور اسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جو مقدر میں لکھا ہے وہ ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مقدر میں لکھا ہوا ہے تو ہم مجبور ہیں, ہمارے پاس چوائس ہے. جی 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 بالکل واضح ہے شیخ. میں بہت
कई दिनों से इस हदीस का मुताला कर रही थी। बहरहाल आपने इसको क्लियर कर दिया, जज़ाकल्लाह अभी खैर। कंप्लीट समझ में आ गया शेख ना आपके? जी, जी। जी, बिल्कुल शेख। शेख और छोटा सा एक सवाल है, वितर की नमाज़ हम हर रोज़ाना एक ही रकात पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, वितर की क्योंकि नमाज आप 1 रकात पढ़ सकते हैं, 3 रकात, 5 रकात, 7 रकात, 9 रकात, 11 रकात, बाज़ रिवायात में 13 रकात का भी ज़िक्र है। तो जी, आप नहीं अलग-अलग पढ़िए, बल्कि बदल-बदल के पढ़िए, कभी वो पढ़िए, कभी वो पढ़िए। अच्छा, नहीं कभी ऐसा हो जाता है कि मसरूफ़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बच्चों की वजह से, ये तो तो आपका मसला है एक ना, ही पढ़ वो लेते आपका हाँ, मसला तो है। मतलब जी। पढ़ने से तो कोई ईमान की कमी तो नहीं होती ना, डेली नहीं, एक नहीं, ही पढ़ बिल्कुल रहे हैं नहीं, इसलिए? बिल्कुल नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं। जी, जी। क्योंकि ठीक है। अमूमन लोग 3 हुँ, पढ़ते हैं ना, तो इस वजह से मैं जी, पूछ रही जी, थी। जी। हुँ, ठीक, हुँ। ठीक है। जी, जज़ाकल्लाहु खैर। जी, जी, बारक जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलीम खान, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख सवाल तो मेरा पहले भी बहुत लोगों ने किया हुआ है, लेकिन वो मेरे सिचुएशन पे फिट नहीं होता है, इसलिए मैं वापस से कर रहा हूँ कि मेरे जो एरिया में मस्जिद अपनी अहले हदीस की नहीं है, तो मैं तबलीगी जमात की मस्जिद में जाने को सोचता था, क्योंकि 2-3 जन है जाते हैं अहले हदीस के लोग। लेकिन क्या है कि मेरे को उसमें रहने में बहुत शक होता है कि वो लोगों का नमाज का तरीका, टाइमिंग बहुत अलग है। फजर की नमाज तो एकदम उजाले में पढ़ते हैं और असर में भी बहुत टाइम ले लेते हैं। और सबसे मेन चीज़ कि वो बिदअत मुकफ्फिरा में आते हैं कि नहीं, वो मुझे जानना है। मैंने बहुत जगह बात किया तो समझ में नहीं आता है कि उनके पीछे बहुत लोग बोलते हैं नमाज हो जाएगी, बहुत लोग बोलते हैं नहीं होगी। एक जैसे कि जलालुद्दीन कासमी बोलते हैं डायरेक्टली कि नहीं होगी, मेराज रब्बानी ठीक है, बोलते हैं नहीं ठीक है। होगी। समझ में आ गया भाई, सलीम भाई समझ में आ गया सवाल। देखिए, अगर कोई बिदाती ऐसा है जिसकी बिदात मुकफ्फिरा है, बिदात मुकफ्फिरा का मतलब वो काफिर हो गया, तो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन पहली बात तो ये तय करना जरूरी होगा कि बिदात मुकफ्फिरा है कि नहीं, और जब ये तय हो जाएगा कि बिदात मुकफ्फिरा है, तो फिर तकफीर मुतलक और तकफीर मुअय्यन का मसला आएगा। किसी खास शख्स के अंदर बिदात मुकफ्फिरा पाई जाती है, तो उस खास शख्स की तकफीर करने के लिए जो तकफीर के शुरूत और जवाबित हैं, उन सब को देखा जाएगा, और उनको देख करके जो किबार अहले इल्म हैं, उस आदमी की तकफीर करेंगे। जब उसकी तकफीर हो जाएगी, उसके बाद उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब वो मुसलमान ही नहीं रहा। लेकिन ये सब काम करने से पहले पहले एक आम मुसलमान उसके बारे में ये नहीं कह सकता है कि ये बिदअत करता है, या बिदअत मुकफ्फिरा, बिदअत गैर मुकफ्फिरा दोनों में से किसी का मुर्तकिब है, लिहाजा हम इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। पहले तो ये तय करेंगे कि उसकी बिदअत मुकफ्फिरा है कि नहीं। अगर तय हो भी जाए, उसके बाद तायीन के साथ तकफीर करने के लिए जो शुरूत और जवाबित हैं, आपने जिनका नाम लिया, उनसे जाकर के पूछिए कि अहलुस सुन्ना वल जमात का मौकिफ क्या है तकफीर के सिलसिले में। बाकायदा मुस्तकिल इस पर किताबें लिखी हैं उलमाए किराम ने कि तकफीर मुअय्यन के लिए कुछ शुरूत और जवाबित हैं। ऐसे हर कोई ऐरा गैरा किसी को इस्लाम से खारिज कर दे, ये अहलुस सुन्ना वल जमात का मौकिफ नहीं है। ये कहना कि फला बिदअत करने, अरे बीच में मत बोलो भाई, बीच में मत बोलिए सलीम भाई, आपको जवाब मिल रहा है। ये कहना कि फला बिदअत करने से कोई इंसान काफिर हो जाता है, ये अलग बात है। और ये कहना कि जैद ने वो बिदअत किया, वो काफिर हो गया, अब दायरे इस्लाम से खारिज हो गया, ये अलग बात है। तो तकफीर मुतलक और तकफीर मुअय्यन में फर्क है। तकफीर मुतलक आप कर सकते हैं, तकफीर मुतलक में आप तकफीर को उस फेल की तरफ मंसूब करते हैं, तकफीर मुअय्यन में उस शख्स की तरफ मंसूब करते हैं। तो दोनों में फर्क है। तो जब अगर कोई किसी मस्जिद के इमाम की तकफीर कर दी गई हो कि ये काफिर है, दायरे इस्लाम से खारिज है, तो हम कहेंगे उसके पीछे बाप की नमाज सही नहीं है। लेकिन जब तक उसकी तकफीर नहीं की गई है, तब तक उसके पीछे आपकी नमाज पढ़ना सही है। इसकी बहुत सारी दलीलें मौजूद हैं। एक दलील मैं जिक्र करूंगा, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो कातिलीन थे, क्या वो बिदाती थे कि नहीं? उस जमाने के सबसे बड़े बिदाती थे खवारिज, जिन्होंने उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का मुहासरा किया,
ان کے خلاف ریشہ دوانیاں کی اور سارا واقعہ معروف ہے. گھر کا محاصرہ کیا, آخر میں قتل بھی کر دیا. جب وہ محاصرہ کیے ہوئے تھے تو مسجد نبوی کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا. مسجد مدینہ کے اندر تمام ترین صحابہ کرام موجود ہیں, لیکن چونکہ وہ فتنے کا زمانہ تھا, مسجد پر بھی ان کا کنٹرول تھا, بلوائیوں کا اور خارجیوں کا, اور مسجد کے اندر امامت بھی وہی کر رہے تھے اس دوران, اور تمام صحابہ کرام ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. آپ بتائیے کہ کیا وہ بدعتی تھے کہ نہیں تھے؟ کسی نے, صحابی نے کیوں نہیں کہا کہ ان لوگوں کے پیچھے ہماری نماز صحیح نہیں ہے؟ تو جب تک کسی مسلمان کی تکفیر نہیں کر دی جائے گی تعین کے ساتھ, تعین اس بات کو سمجھیں, تکفیر معین الگ مسئلہ ہے, مطلق الگ مسئلہ ہے. جب تک تعین کے ساتھ تکفیر نہیں کر دی جائے گی تب تک اس کے پیچھے نماز صحیح ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بہتر کیا ہے, پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. یہ کہنا صحیح ہے نہیں صحیح ہے وہ تو میں نے بتا دیا کہ نماز صحیح ہے اگر کسی نے پڑھ لیا تو, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ایسی مسجد کا, ایسے امام کا انتخاب کریں جو بدعتی نہ ہو, جو متبع کتاب و سنت ہو, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وقت پر نمازیں پڑھا رہا ہو. آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیے, بہتر یہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے پڑھ لیا کسی ایسے انسان کے پیچھے نماز جو بدعت بھی کرتا ہے, تو کیا نماز صحیح ہے کہ نہیں؟ نماز صحیح ہے, اس وقت تک صحیح ہے جب تک اس آدمی کی تکفیر نہیں کر دی گئی ہے. لہٰذا اگر کوئی ایسا کہے تو اس سے کہیے کہ آپ لکھ کر کے اس امام کے نام سے ایک فتویٰ جاری کیجئے کہ فلاں مسجد کا فلاں امام میں فتویٰ جاری کر رہا ہوں کہ وہ کافر ہے, تب اس کے بعد آپ نماز مت پڑھیے. عجیب فتنہ پھیلا رکھا ہے لوگوں نے. یہ اہل سنہ والجماعہ کا اجماعی موقف ہے کہ تکفیر معین جب تک نہیں ہو جائے تب تک نماز صحیح ہے. تو شیخ کیا صحیح نہیں بولتے؟ پھر آپ نام لے رہے ہو سلیم بھائی, آپ کو یہاں سے ایک بات بتا دی گئی, یہ سب چیزیں آپ کو 50 بار منع کی گئی ہے کہ کسی کا نام آپ یہاں پر مت لیا کرو, چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم ہو, جس کسی کا بھی. شیخ نے آپ کو آپ کی اپنی بات بتا دی. اب آپ کو اس پر اگر کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کریے. اصل میں دیکھیں, فلاں نے نام کہا, لینے فلاں میں نے ایک کہا, یہ سب پرابلم مت اور بولیں. ایک جی. پرابلم اور ہے نام لینے میں. جو ایک عام انسان ہوتا ہے کسی عالم کی گفتگو کو سنتا ہے, کئی دفعہ وہ نہیں سمجھ پاتا ہے وہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے, کئی دفعہ وہ نہیں سمجھ پاتا ہے, اور اس کو جب کہیں پر کوٹ کرتا ہے تو غلط کوٹ کر بیٹھتا ہے. وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا ہے, وہ نہیں سمجھ پایا ہے. تو اس وجہ سے کئی سارے علماء کے بارے میں ایسی چیزیں منسوب ہو جاتی ہیں جو انہوں نے نہیں کہا ہے, جو ان کا مقصد نہیں, ان کا مقصد کچھ اور ہے. تو اس لیے نام لینے سے اگر آپ بچیں گے نا, تو اگر آپ بتانے میں غلطی بھی کریں گے تو وہ غلطی کسی خاص انسان کی جانب منسوب نہیں ہوگی. اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ نام لے کر کے سوال نہ کریں, جب بہت ضروری ہو جائے تبھی نام لیا کریں. بولیے. شیخ سمجھ ضروری میں تھا, آپ کی ابھی تو بات؟ 5-6 سال سے ڈھونڈ ہی رہا ہوں میں اس کا مسئلہ, اس لیے ضروری تھا. اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ باقی کل میرا بات ہوا تھا IPS ٹیم کے کسی سے, تو ان کا بھی نام ابھی اب بول رہے نہیں لیتا, کیونکہ انہوں نے بھی کچھ لائیو دیے تھے واٹس ایپ پہ, لیکن شیخ حسین وغیرہ تھے تو اس کا بھی ٹرانسلیشن وغیرہ میں نے پڑھا, تو وہ بھی وہی مکفرہ کے بارے میں بولتے ہیں, لیکن وہ اس زمانے کے ٹائم پہ بول رہے ہوں گے, کیونکہ کسی کا نام یا کسی جماعت کے بارے میں تو نہیں بولتے ہوں گے. دیکھیے میں وہی بات پھر دہراؤں گا, سنیے. میرا بھی یہی کہنا ہے کہ جس انسان کے اندر بدعت مکفرہ پائی جائے اس کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے. لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں نا, ابھی میں نے کسی کا نام تو نہیں لیا کہ فلاں امام, میں نے کہا جو بدعت مکفرہ کر رہا ہو اس کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہے. یہ میں جنرل بات میں نے کیا. اب جب کسی مسجد کے کسی خاص امام کا آپ نام لیں گے تو میری گفتگو دوسرے انداز میں ہوگی, کیونکہ وہاں پر تکفیر معین کا مسئلہ آئے گا. تو اس مسئلے کو آپ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ تو یہ بات تمام علماء آپ کسی بھی عالم کا حوالہ, شیخ ابن عثیمین یا جتنے بھی علماء کا آپ نام لیں گے, بالکل صحیح کہا ہے انہوں نے کہ بدعت مکفرہ کسی امام کے اندر پائی جائے تو اس کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہے. یہ جنرل بات ہے. لیکن جب آپ کسی خاص مسجد کے خاص امام کا نام لیں گے تو وہاں پر تکفیر معین کی ضرورت پڑے گی, اور اس کے لیے شروط اور ضوابط ہیں. ٹھیک ہے سلیم بھائی. اگر وہ نماز محمدی بھی نہیں پڑھا رہا ہو
اور ٹائم بھی نہیں پڑھا رہا ہے، جیسے ٹائم ان کا فجر کا بہت زیادہ اب یہ الگ مسئلہ ہے، ہاں یہ الگ مسئلہ ہے. آپ تبلیغی کو چھوڑ دیجئے، مان لیجئے ہم کسی اہل حدیث امام کو لے لیتے ہیں تاکہ جو ہے کسی کو خراب نہ لگے. کوئی اہل حدیث امام ہے، ہم جانتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھاتا ہے تو نماز کے کچھ ارکان چھوڑ دیتا ہے. نماز پڑھاتا ہے تو نماز کا ٹائم نکال کر کے تب پڑھاتا ہے. نماز کے اندر ایسی غلطیاں وہ کرتا ہے جس سے نماز ہی صحیح نہیں ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے اس کے پیچھے آپ کی نماز صحیح نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں کہ وہ کافر ہے، ہم اس کی تکفیر کریں، اس لیے کہ وہ نماز میں ایسی غلطیاں کر رہا ہے جن کی بنیاد پر نماز ہی صحیح نہیں ہوتی ہے. تو یہ تو کوئی بھی کرے تو اس کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ کیا وہ حقیقت، آپ نے کہا جیسے وہ فجر کی نماز لیٹ سے پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کہ فجر کی نماز لیٹ سے پڑھنے سے نماز ہوگی ہی نہیں، ایسا کسی نے نہیں کہا ہے. وہ افضل وقت کو نکال کر کے مفضول وقت میں نماز پڑھ رہا ہے. عصر کی نماز لیٹ سے پڑھ رہا ہے، افضل وقت کو چھوڑ کر کے مفضول وقت میں پڑھ رہا ہے، مفضول وقت میں بھی نماز ہو جائے گی. تو نماز صحیح ہونے کی جہاں تک بات ہے، نماز صحیح ہوگی. بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اور اچھے امام کی تلاش کریں. لیکن آپ کا سوال تو صحت اور عدم صحت کے بارے میں ہے نا، تو صحت اور عدم صحت کا جو سوال ہے تو نماز صحیح ہوگی. ٹھیک ہے سلیم بھائی. سر کیا ٹھیک تو سوال پورا تو نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی آپ نے خالی اتنا ہی بتایا ٹائمنگ کا. اور محمدیہ نماز نہیں پڑھاتے ہیں تو کیا اس سے ہو جائے گی؟ جو اللہ کے نبی نے تو کہا ہے جس سے میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھو، اس کو تو نہیں کر سکتے. دیکھیے اگر ہم لوگ اللہ کے سنیے بھائی سنیے، آپ مجھے لگتا ہے کچھ ایسے لوگوں کو سنتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس کے اندر تمام چیزیں داخل ہو گئی، واجبات، ارکان، سنن، تمام چیزیں ویسے ویسے کرو جیسے میں کرتا ہوں. نماز کے اندر جیسے رفع الیدین کرنا، یہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے رفع الیدین کرنا. اب فرض کیجئے کوئی امام رفع الیدین نہیں کر رہا ہے، یا کوئی امام نہیں، کوئی عام انسان، کوئی معموم منفرد آدمی بغیر رفع الیدین کے اس نے نماز پڑھ لیا، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا اس کی نماز ہوئی کہ نہیں؟ ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی. لیکن اس نے تو اس طرح سے نماز نہیں پڑھا جو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رفع الیدین کے ساتھ پڑھتے تھے. لیکن رفع الیدین کے معاملے میں نا سر بہت چیزیں دیکھی ہے، اور بھی چیزیں جیسے کہ رکوع اور سجدے. میرے بھائی جب ایک بات کلیئر ہو جائے تب آگے چلیے. میں نے بتایا نا نماز میں واجبات ہیں، ارکان ہیں، مستحبات ہیں، سب کا الگ الگ حکم ہے. اب میں کتنی چیزیں آپ کو نماز کا پورا طریقہ یہاں تو نہیں بتا سکتا میں نا. جیسے کوئی نماز میں رکوع میں اطمینان نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اطمینان یہ رکن ہے. لیکن اگر کوئی انسان رفع الیدین نہیں کیا تو اس کی نماز ہو جائے گی. تو دونوں میں فرق ہے نا، ایک آدمی اطمینان کو چھوڑ رہا ہے، ایک آدمی رفع الیدین کو چھوڑ رہا ہے. تو وہ تو میں نے اپنے جنرل جواب میں بتا دیا کہ اگر وہ ایسی غلطی کر رہا ہے جس سے نماز ہی نہیں ہوتی ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. تو آپ یہ بتائیے وہ کون سی غلطی کر رہا ہے، ایک مطلب پارٹیکولر اس مسئلے کو بتائیے جو غلطی وہ کر رہا ہے. ایک ہو تو میں ایک ہی بتاؤں نا سر، کیونکہ ان کا تو مسئلہ ایک دو بتا دیجئے، مطلب آپ بول رہے ہیں نا بہت ہے تو ایک بتائیے اس میں سے، یعنی جس کی بنیاد پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نماز نہیں ہوتی ہے ان کی. مان لو کہ جیسے کہ سجدے کے درمیان میں بھی سجدہ جیسے لاسٹ ختم ہو گیا، سیکنڈ سجدہ ہو گیا، اس میں بھی وہ لوگ بیٹھ کے تھوڑا اطمینان سے کھڑے نہیں ہوتے، ترنت کھڑے ہو جاتے، اور جو سجدے کے بیچ میں بھی زیادہ گیپ نہیں ہوتا ہے کہ دعا پڑھ لیں. اب دیکھیے دیکھیے آپ بھائی نے میرے، مثال بھی دی. دیکھیے آپ جو ہے نا، اب میں آپ کو کیا کہوں، مطلب احترام کرنا لازم ہے. یہاں پر اسٹریم میں جو لوگ آتے ہیں سوال کرنے ان کا احترام ضروری ہے. لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ سنیے، انسان کے لیے ضروری ہے، عقل مند انسان وہ ہوتا ہے نا جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے. جیسے آپ نے مثال دیا کہ دونوں دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بغیر بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں. دنیا کے کسی مذہب میں کسی عالم نے ایسا نہیں کہا ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد اگر ڈائریکٹ کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز میں کوئی خلل ہے یا نماز اس کی نہیں ہوئی. بلکہ بہت سارے علماء کا تو ماننا ہے کہ دوسرے سجدے کے بعد جو بیٹھنا ہے تھوڑا سا وہ نہیں بیٹھیں گے، ڈائریکٹ کھڑے ہوں گے، اور آپ اس کو کمی بتا رہے ہیں. اب اسی طرح کی اور بھی کمیاں ہوں گی. یہ کمی نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں کہ اس کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی، بلکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہی طریقہ صحیح ہے.
میں یہاں پہ فیصلہ نہیں سنا رہا ہوں کہ وہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے. یہ بھی قول ہے کہ جو ہے دوسرے سجدے کے بعد بغیر بیٹھے ہوئے کھڑے ہوں گے اور آپ اس کی بنیاد پر اس کی نماز کو باطل کر رہے ہیں. باطل ہے میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے, میں یہ پوچھ رہا ہوں نہیں, کیونکہ اور دو آدمی کے بیچ میں بھی بہت گیپ ہوتا ہے. ہاں, دو آدمی کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے. تو آپ سے کسی نے بتایا ہے کہ اگر دو آدمیوں کے بیچ میں گیپ ہو جائے تو نماز باطل ہے؟ کیا ایسا کسی نے کہا ہے؟ یہی تو بات ہے, محمدیہ نماز اگر ایسی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو اسی لیے تو میں نے رفع الیدین کا مسئلہ پوچھا. آپ کہہ رہے ہو رفع الیدین نہیں کیا تو نماز ہو گئی. میرے بھائی, دو آدمیوں کے بیچ میں گیپ ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے, کسی نے نہیں کہا ایسا. اسی لیے میں نے کہا نا کہ الکیس من دان نفسہ, عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے. تو آپ دیکھیے, آپ صرف سوال کیجئے, آپ حکم مت لگائیے. یہ فتنہ بہت زوروں سے عام ہو رہا ہے. کسی کو کہہ دینا کہ اس کے پیچھے نماز صحیح نہیں, یا وہ بہت سارے نوجوان تو تکفیر تک کرنے لگتے ہیں. یہ غلط ہے بھائی. آپ سوال کیجئے. میں نے آپ کو بتایا کہ افضل یہ ہے کہ آپ تبلیغی کے پیچھے نماز مت پڑھیے. افضل یہ ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ نماز آپ کی صحیح نہیں ہے. افضل یہ ہے کہ آپ کسی اچھے امام کو تلاش کیجئے, ان کے اندر بہت ساری بدعات اور خرافات پائی جاتی ہیں, اس کی بنیاد پر آپ پرہیز کیجئے. لیکن اگر آپ نے پڑھ لیا تو آپ کی نماز صحیح ہے. ٹھیک ہے شیخ, بہت شکریہ سلیم بھائی, جزاک اللہ خیرہ, بارک اللہ فیکم. شکیل شیخ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شیخ میرا وہی سوال ہے جو میں آپ سے کچھ دن پہلے کیا تھا. اس دن آپ بولیے نے مجھ کیا سے کہا سوال تھا حدیث پڑھیے. اب میں جیسے بیک گیا تو میں اسٹریم آؤٹ ہو جاتا ہوں, تو حدیث پڑھوں کیسے میں سے؟ کیا حدیث ہے؟ جو آپ کو اندیشہ, جس بات کا آپ کو اندیشہ ہے کہ میں صحابہ پہ طعن و تشنیع, نعوذ باللہ, میں اس پہ پناہ مانگتا ہوں. میرا اس سے وہ مقصد نہیں ہے. اس حدیث سے میں کسی اور چیز کے بارے میں تشریح چاہتا ہوں. صحیح بخاری والی روایت. 3748. آپ ایسے ہی واقعہ بتا دیجئے, ہو سکتا ہے اس دن ہم نے حدیث دیکھا ہو, پھر آپ 3748 نمبر حدیث پہ ہے, جو وہی حضرت حسین روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کے لایا گیا تھا. جی, عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ اتی عبید اللہ بن زیاد جی. حسین تو شیخ میرا سوال اس میں یہ ہے کہ اس میں آخر میں لکھا ہے وکان یقبض دل سے وسما, انہوں نے اپنے سر پہ وسما کا خطاب لگا رکھا تھا. ہے حدیث میں ہے ایسا؟ جی بالکل بالکل, میں اس کے متعلق جاننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, بالکل اس کا جواب آپ کو دیتے ہیں. بالکل, بہت شکریہ. دیکھیے, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سر لایا گیا, جو باقی حدیث کا ٹکڑا ہے اس سے قطع نظر آپ کا سوال یہ ہے کہ ان کے بال میں وسما کا خضاب لگا ہوا تھا. وسما ایک پودا ہوتا ہے اور اس کا کلر لگایا جاتا ہے, اور وہ اس پودے سے کیا کلر آتا ہے, وہ جو کلر ہوتا ہے وہ کالا مائل ہوتا ہے. آپ اگر بخاری کھولیں گے, میں آپ کو شرح جو کیا ہے, حدیث نمبر بتائیے تھوڑا 1 منٹ کے لیے پلیز. 3748. 748. دیکھیے, وسما کی شرح یہاں پر آپ کو حاشیے کے اندر ملے گا کہ نبات یمیل الی سواد یصبغ به, ایک ایسا پودا ہے کہ جب آپ اس سے رنگ کریں گے تو ایسا رنگ آئے گا جو کالے کی طرف مائل ہوگا. ایسا نہیں کہ کالا ہوگا, کالے کی طرف مائل ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے, بالکل خالص کالا ممنوع ہے. شیخ میں نے وہ لگایا ہے, یہاں ملتا ہے. اپنے انڈیا میں اس کو انڈیگو کہتے ہیں. انڈیا میں اس کو انڈیگو کہتے ہیں. جو نیل ہوتا ہے, نیل وہی پودا ہے وہ. اچھا, اور وہ لگانے کے بعد میں نے دیکھا نہیں ہے وہ پودا. ہاں, میں نے اس کو تجربہ کیا, میں نے اس کو استعمال کیا ہے. تو شیخ وہ اچھا خاصا کالا ہوتا ہے. جب اس کو لگا لو بس تو بال اس سے کالا ہو جاتا ہے. آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے نا کہ وہ خالص کالا نہ ہو, خالص پیور کالا نہیں ہونا چاہیے. کالے کی طرف مائل ہے تو جائز ہے, خالص کالے سے منع کیا گیا ہے. اب جو پودا آپ بتا رہے ہیں واللہ عالم, ہمیں نہیں معلوم ہے وہ پودا کیسا ہوتا ہے, ہم نے کبھی تجربہ نہیں کیا ہے اس کا. لیکن دیکھیے, شراح حدیث نے جو شرح کی ہے اس حدیث کی, وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ کالے کی طرف مائل ہوتا ہے, تو خالص کالا ہے تو ممنوع ہے.
नहीं वो यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मैं तो सऊदी अरब में हूँ, जद्दा में हूँ, यहाँ पे आमतौर पे पंसारियों के यहाँ मिलता है, देखिए वो पाउडर होता है। कई चीजें ऐसी होती है ना जो आवाम में मारूफ होती है कि ये वही वाला है जो हदीस में आया है, और कई दफा वो गलत होता है। बिल्कुल। तो हम ये नहीं कह रहे हैं गलत ही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलत ही है, लेकिन ऐसा कई दफा चीजें मशहूर होती हैं किसी नाम से और दुकान वाले कह के बेच भी देते हैं कि ये वही है जो बुखारी की हदीस के अंदर वस्मा का जिक्र है, ये वही है। तो कई दफा गलत भी होता है, कई दफा सही भी होता है, वल्लाहु आलम। तो शेख इसी से जुड़ी एक और हदीस है 2535 पे मुअज्जम कबीर तिबरानी में, उसमें शायद काले का लफ्ज ऐसा है, अगर आप कल आ जाएं, देखिए हमारा वक्त हो गया है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से सर ऐड हो पाया हूं आज में। नहीं इनको आप ऐड हो जाइए इंशाल्लाह, कल अगर आप मुझे नजर आएंगे तो मैं आपको ले लूंगा इंशाल्लाह पहले ही। ठीक है शकील भाई, ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख, बारकल्लाहु फ़िकुम हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इंशाल्लाह कल की स्ट्रीम में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ। वक्त हमारा हो गया है तो आज की स्ट्रीम को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। i+ TV पर अल्हम्दुलिल्लाह 140 से ज्यादा उलमा इकराम के प्रोग्राम्स, 16,000 से ज्यादा दीनी वीडियोस, हर हफ्ते 35 से ज्यादा इल्मी और दावती लाइव स्ट्रीम्स, उर्दू, इंग्लिश और बांग्ला जुबानों में काम। i+ TV मोबाइल ऐप, स्मार्ट टीवी ऐप और i+ रेडियो पर 24 घंटे लाइव प्रोग्राम्स, 40 से ज्यादा सोशल मीडिया ऐप्स पर डेली वीडियो अपलोड, 13 यूट्यूब चैनल्स, अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बेकार इल्म वाले उलमा, इस्लाम की सही तालीमात लोगों तक पहुंचाना और दीन की दिफा। इस काम को आपको जरूर सपोर्ट करना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सपोर्ट i+ TV। डोनेशन देने के लिए 9588888826 पर कॉल करें।